لیکن سن لیجیے، حضرت بہلول دانا کا نام سن رکھا؟ عمر ابن وہب نام تھا، اور اختلاف ہے کہ ان کا شجرہ کس سے ملتا ہے۔ بعض نے لکھا ہارون الرشید کے خالہ داد بھائی تھے جو خلیفہ تھا، اور اس کے وزیر بھی تھے، اور صرف آل محمد کی ولا میں محبت میں انہوں نے وزارت کو ٹھکرا دی۔ کیا بنے؟ مولا کے پاس گئے، جب ان کی مخبری ہو گئی، کسی نے ہارون کو بتا دیا کہ یہ شیعہ ہے، موسیٰ کاظم کی خدمت میں رہتا ہے، ان سے باقاعدہ احکام لیتا ہے، ان کے شیعوں کی مدد کرتا ہے، پیسے دیتا ہے، خرچے دیتا ہے، بے بغان کے خرچے چلاتا ہے، گھر چلاتا ہے، بچوں کی ہارون نے کہا ٹھیک ہے۔ جیسی مخبری ہوئی فوراً وہ زندان پہ آئے، مولا نے فوراً کہا جیم، کیونکہ وہاں پہ جاسوس بیٹھے تھے، مولا نے کہا جیم، کچھ اور لوگ بھی تھے، انہوں نے سنا کہا جیم سے جنون، انہوں نے فوراً لیا مانا، جنون یعنی دیوانگی، سمجھتے ہیں نا، کریزینس، پاگل ہونا۔ اب پاگل ہونے کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، حرکتیں کرنے لگے، ہر آدمی کہا پاگل نہیں ہے لوگ۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے کپڑے کپڑے پھاڑے، سڑک پہ سونے لگے۔ کسی نے کہا محل چھوڑ کے سڑک پہ کون سوئے گا، کوڑے سے کام کھانا اٹھا کے کھائے گا، اس کا مطلب ہے یہ دیوانے ہو گئے، جان بچ گئی۔ ہارون نے بھی کہا بھئی یہ پاگل ہو گئے، اور ایسے پاگل ہوئے کہ بڑے بڑے مسائل کو پاگل پنے میں حل کرتے رہتے۔ تو مجھے ایک بہت بڑا ایک مسئلہ پیش کرنا ہے ان کا کہ انہوں نے حل کیا، تو ابھی میرے منہ سے نام نکلنے والا تھا کیونکہ لائیو جا رہا تھا، نام لینا مناسب ہے۔ ان کے زمانے میں ایک بہت بڑے عالم تھے، نام نہیں لیتا چلیں، بہت سے لوگوں کے امام ہیں، بہت بڑا نام ہے۔ تو وہ کوفے چلے گئے تھے، امام کے شاگرد تھے، چھٹے امام علیہ السلام کے 2 سال شاگرد رہے، اس کے بعد کوفے چلے گئے، اور انہوں نے وہاں جا کے اپنا پورا مکتب شروع کر دیا، اور آج ان کے لوگ ماننے والے دنیا میں بہت زیادہ۔ انہوں نے شروع کیا، اور انہوں نے کہیں کوفے میں درس دیتے ہوئے مسجد کوفہ سے، ممبر کوفہ سے درس دیتے میں کہا چھٹے امام، میں چھٹے امام کہہ رہا ہوں، اس نے کہا امام جعفر صادق 3 باتیں کہتے ہیں، میں ان کی باتوں کو نہیں مانتا۔ ہے شاگرد، اتنا انسان دہن دراز نہ ہو، گستاخ نہ ہو کہ اپنے مولا کی بات کو رد کرے۔ تو ایک مرتبہ کہنے لگا مولا 3 باتیں پیش کرتے ہیں، میں تینوں باتوں کو نہیں مانتا۔ امام کہتے ہیں کہ اللہ ہے لیکن نظر نہیں آئے گا۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب اللہ ہے تو نظر آنا چاہیے۔ تو روز قیامت ہم لوگ اللہ کو دیکھ لیں گے۔ آج بہت سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ آج تک ہے، وہ کہتے ہیں ہم روز قیامت سارے مسلمان اللہ کو دیکھ لیں گے، اور آیت بھی پیش کرتے ہیں وہ جو ہوں یوم اذن ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن جب چہرے پریشان ہوں گے تو اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو قرآن کی آیت ہے۔ اب یہ کتاب التوحید کا ترجمہ میں نے انگریزی میں کیا، چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ ایک آیت پیش کرتے ہیں لوگ، وہ جو ہوں یوم اذن ناظرہ الی ربہا ناظرہ، ناظرہ نظر سے دیکھ رہے ہوں گے رب کو، تو کہا کہ اللہ کو لوگ دیکھیں گے، قرآن کی آیت ہے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ کیا یہ تو عربی میں عام استعمال ہوتا ہے کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں، نہیں ہے مجمع، امام یہاں نہیں ہے، ہم کہتے ہیں مولا ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں، خط میں بھی لکھتے ہیں، کہتے بھی ہیں مولا ہم جب پریشان ہوتے ہیں ہم نجف کو دیکھتے ہیں۔ یہ مثال ہے۔ تو کہا کہ وہ جو اللہ رب کو دیکھ رہے ہوں گے، یعنی دیکھ نہیں رہے ہوں گے، یعنی رب کی رحمت کے منتظر ہوں گے۔ تو اگر امام نہ بتائیں تو انسان قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ نہیں، میرے اب نام چلیں آئے گے، کاٹ دیجیے گا بعد میں ایڈٹ کر دیجیے گا۔ تو امام ابو حنیفہ نے وہاں پہ کہا کہ 3 چیزیں امام صادق فرماتے ہیں میں ان کو نہیں مانتا۔ پہلا کہ ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، میں کہتا ہوں دیکھ سکتے ہیں، روز قیامت دیکھیں گے۔ دوسرا مسئلہ کہ شیطان آگ سے بنا ہے، جہنم بھی آگ ہے، شیطان کو جہنم میں سزا ملے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آگ کو آگ سزا دے، شیطان کو جہنم میں آگ سے سزا نہیں ملے گی۔ تیسرے امام کہتے ہیں کہ ہم اپنے تمام کاموں کے خود ذمہ دار ہیں، نیکی کریں تو ہمیں جزا ملے گی، برائی کریں تو ہمیں سزا ملے گی۔ کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا، نہ وہ چاہتا نہ میں گناہ کرتا، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں گناہوں کی سزا نہیں ملے گی۔ یزید کو برا نہیں کہہ سکتے، یہ انہوں نے کہا یہ میں حاشیہ لگا رہا ہوں یہاں۔ تو یعنی تقریباً نتیجہ یہ دیا کسی برے کو برا نہ کہو، کیونکہ اس کو اللہ نے مجبور کیا، اللہ کی قدرت تھی، اللہ نے اس کو نہیں روکا، اس کا مطلب ہے اللہ چاہتا تھا یہ کام ہو جائے۔ بس یہ حضرت بہلول دانا نے سنا، انہوں نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور دے مارا ان کے سر میں۔ وہ ممبر پہ تھے، جیسے ہی ان کے ماتھے پہ وہ ڈھیلا لگا، بیچارے ممبر سے کپ کپاتے زمین پہ آ، اور سارے شاگردوں نے کہا میں نے خود دیکھا یہ بہلول دانا نے مجھے مٹی کا ڈھیلا سر میں مارا، پکڑو اسے۔ وہ تو ویسے ہی دیوانے ڈکلیئر تھے، سڑکوں میں بھاگ رہے ہیں، سارے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پورا کوفہ دیکھ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے پورے کوفے کو جب متوجہ کر لیا نا کہ کوئی بات ہونے والی ہے، سب نے ان کو پکڑا، مارنا شروع کیا۔ کہا میں مار کیوں رہے ہو؟ کہا تم نے ہمارے استاد کو مارا۔
تو کہا قرآن میں اور معصوم نے فرمایا کہ البینۃ علی المدعی، جو دعویٰ کرے، دعوے دار، مدعی جو کلیمنٹ ہوتا ہے کورٹ کے اندر، وہ گواہ لے کے آتا ہے. جو کلیمنٹ ہے پہلے اسے بلاؤ پھر بات ہوگی. تم کس بات سے مار رہے ہو؟ دیکھیں ایسا دیوانہ دو چار پیدا ہو جائے نا تو ساری دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے. تو اب انہوں نے کہا کہ بھئی تم البینۃ علی المدعی، مدعی کو لے کے آؤ. کون ہے دعوے دار؟ کہ ہمارے استاد کا. لے کے آؤ. عدالت لگی، سارا کوفہ جمع ہو گیا، جج بیٹھا. کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس نے مجھے پتھر مارا، ڈھیلا مارا. تو کہا بھئی آپ نے ڈھیلا مارا ہے؟ کہنے لگے ہاں میں نے ڈھیلا مارا، لیکن یہ بتائیے کہ پہلے ان سے بتائیں کہ ڈھیلا جو لگا آپ کو ہو کیا رہا؟ کہ تمہیں لوگ صحیح پاگل کہتے ہیں. ہو کیا رہا؟ میرا دماغ پھٹ رہا، سر میں تکلیف ہے، شدید تکلیف ہے. کہنے لگے اچھا تکلیف ہے؟ کہیں ہاں. درد دکھاؤ. پہنچ گئے ذرا. تکلیف ہے، درد ہے تو دکھاؤ. کہنے لگے بے وقوف آدمی، پاگل، درد دکھانے والی چیز نہیں، محسوس کیا جاتا. کہ یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، اللہ محسوس کیا جاتا ہے، دیکھا نہیں جاتا. کہا کہ تم بات کو ٹال رہے ہو، تمہیں سزا ملنی چاہیے. کہا کس بات کی؟ کہا تم نے مجھے مٹی کا ڈھیلا مارا. کہا مٹی کا ڈھیلا؟ تم کس چیز سے بنے ہو؟ کہا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا. انا خلقناہ من طین، ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا. کہا تم مٹی سے بنے ہو اور میں نے مٹی کا ڈھیلا مارا. تم تو کہہ رہے آگ آگ کو سزا نہیں دیتی، ہم جن کو سزا نہیں دیتا تو مٹی کو کیسے سزا دے سکتی ہے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اگر مٹی کو سزا دیتی ہے پھر آگ کو سزا دیتی ہے. کہ میں تیری بات سے قائل نہیں ہوں گا، تو بات اپنی ٹال رہا ہے، تو نے مجھے مارا. کہا نہیں، تم نے تو کہا تھا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. انسان کو سزا نہیں ہونی چاہیے. اللہ چاہتا تو روک لیتا، نہ اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا، اللہ چاہتا تھا میں تیرا سر پھوڑوں. بات پہنچ گئی جانے گرامی. اب یہاں پہ اگر بات پہنچ جائے کہ ہم اپنے افعال کے ہم مجبور نہیں ہیں، کچھ چیزوں میں ہم مجبور ہیں لیکن ہر چیز میں نہیں. چھٹے امام سے جب پوچھا مولا بتائیے کہ مسلمانوں میں دو گروہ بن گئے، ایک کہتا ہے جبریہ، دوسرا مفوضہ، تفویض کے قائل ہیں. تفویض جبر یعنی ہم ہر چیز میں مجبور ہیں، جو کر رہے ہیں ایک اسکرپٹ ہے جسے ہم فالو کر رہے ہیں، تقدیر میں لکھا ہے. پری ڈیسٹینیشن جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں، سب کچھ پری ڈیسٹینڈ ہے. ہماری تقدیر لکھی گئی ہے، جو میری تقدیر میں لکھا ہے میں سب کچھ کر رہا ہوں اور میرے بس میں کچھ نہیں. دوسرا نظریہ کہ نہیں، کوئی تقدیر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جو کر رہا ہوں میں اپنے پاس سے کر رہا ہوں، اللہ کا اختیار ہے ہی نہیں. وہ کسان کی طرح سے ہے جو بیج ڈال کے چلا گیا. اب بات واضح ہوئی. مولا بتائیے ان دونوں میں سے کون سا نظریہ صحیح ہے؟ چھٹے امام سے پوچھا، آپ نے فرمایا لا جبر ولا تفویض ولکن الامر بین الامرین. نہ پوری طرح سے، نہ ٹوٹل کمپلشن ہے، نہ جبر ہے، نہ ہی تفویض ہے، بلکہ امر دونوں کے درمیان میں ہے. کچھ چیزوں میں تمہیں اختیار ہے، کچھ میں مجبور ہو. جب مولا کائنات سے کسی نے پوچھا یا علی ہم مجبور ہیں یا مختار، تو آپ نے کہا ایک آدمی سے کھڑے ہو جاؤ. کھڑا ہو گیا. مولانا نے کہا پاؤں اٹھا، اس نے پاؤں اٹھایا. مولانا نے کہا دوسرا پاؤں، کہا دوسرا پاؤں اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا. مولانا نے کہا جتنے پاؤں اٹھا سکتا ہے اتنا اختیار ہے، جتنے پاؤں زمین پہ رکھے اتنا مجبور ہے. بات پہنچ رہی ہے نا گرام؟ میں یہ عقائد آپ کے بچوں تک، نوجوانوں تک، بھائیوں تک پہنچا رہا ہوں تاکہ ہمارے عقیدے کوئی متزلزل نہ کر سکے. کوئی ہوا آ جائے، طوفان آ جائے، ہمارا عقیدہ جبل راسخ کی طرح سے ہونا چاہیے. ہمارا عقیدہ پہاڑ کی طرح سے ہونا چاہیے، اللہ پہ، اس کی عدالت پہ، اس کے نبی پہ، اس کی آل پہ.